لیکن صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی تربیت ایسے اللہ کے رسول نے کی تھی، جب کوئی ایسی بات بتائی جاتی وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں پتا ہے، ہمیں بتائیے اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، کیونکہ وہ پریکٹیکل لوگ تھے، ہماری طرح خالی گپے مارنے لوگ نہیں تھے، ہماری طرح صرف باتیں بکھارنے والے لوگ نہیں تھے، وہ پریکٹیکل لوگ تھے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں بتائیے اس مسئلے سے نکلنے کا راستہ کون سا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہیں ایک بیماری لگ جائے گی۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ وہ بیماری کیا ہے؟ کہنے لگے تمہیں ایک بیماری لگ جائے گی جس بیماری کا نام وہن ہے۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے ایسی بات بتا دی کہ اس کو اپنے پلے اگر ہم باندھ لیں قیامت تک اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل نہیں کرے گا دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کرے گا بشرطے کہ اللہ کے رسول کی یہ بات ہمارے دل میں اتر جائے، اس کے مطابق ہم عمل کرنا شروع کر دیں۔ فرمانے لگے وہ بیماری وہن ہے، وہ بیماری کے دو چیزیں ہیں، حب الدنیا و کراہیت الموت۔ اس بیماری کی نشانی یہ ہے کہ دنیا سے بہت زیادہ محبت کرو گے تو وہ کراہیت الموت، موت سے بہت دور بھاگو گے، موت سے تمہیں وحشت ہوگی۔ یہ حقیقت بات یہی ہے، اب ہمارا حال یہی ہے کہ نہیں ہے؟ ہم موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اندازہ کبھی آپ نے سوچا؟ کبھی ہر بندہ موت سے ڈرتا ہے۔ کیوں ڈرتا ہے؟ اس کو پتا ہے کہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، میں گھر سے تو نکلا ہوں، موت کی موت تو مجھے آنا ہی آنا ہے، لیکن میرے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، میرے راستے کا سفر کا راستہ نہیں ہے، میرے پاس وہ اعمال نہیں ہیں جو موت کے بعد میرے کام آئیں گے، وہ میرے پاس اعمال نہیں ہے، تو میں کیسے موت سے نہیں ڈروں؟ ہر شخص کو، ہم مجھ سمیت ہم سب کو معلوم ہے اگر اللہ تعالیٰ نے آج بلا لیا ہمارا انجام کیا ہوگا، مجھے بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم۔ تو دنیا سے اتنی محبت ہے کہ دنیا کے مقابلے کے اندر ہر چیز کو ہم چھوڑنے کو تیار ہے، اور موت سے اس سے خوف ہے ہمیں موت کی تیاری ہم نے نہیں کی۔ یہ 40-50 سال زندگی کے اندر ہم نے سب کچھ کرنے کی کوشش کر لی، ہر کچھ کر لیا، بچوں کو پڑھا لیا، بہترین ڈگریاں دلوا دی، بہترین اسٹیٹس دلوا دیا، بہترین جگہ پہ پہنچا دیا، پروفیشنل بن گئے، ڈاکٹر انجینئر بن گئے، بیوروکریٹ بن گئے ہمارے بچے، لیکن دین کی طرف پیش قدمی ایک قدم بھی نہیں ہوئی۔ یہ ہمارا اپنا کرا دیا ہے نا، کسی اور کا ہے۔ بیٹا اگر مدرسے جانا، قرآن پڑھنا ہے، کبھی غیری کر دو، غیراتی کرو، کوئی بات نہیں، لیکن اسکول سے نہ، اعوذ باللہ، اسکول سے غیراتی رونا نہ، یہ تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ بھائیو اصل میں ایک روٹی کا ٹکڑا لٹکا دیا گیا انگریزی کے پیچھے، تمام دنیا پاگل ہوگی اس کے لیے، بس اپنے بچوں کو انگریز بنانا ہے بہترین طریقے سے، بہترین ڈگری اس کے پاس ہونی چاہیے، چاہے دنیاوی طور پہ وہ بہترین انسان تو نہ بن سکے، دنیا دار بن جائے، اور دینی معاملے میں بالکل آخری لینڈ پہ پرواہ نہیں ہمیں۔ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت ہے اور موت سے خطرہ ہے، موت سے نفرت ہے، اور موت سے نفرت کا میں نے بتا دیا کہ ہمارے پلے کچھ ہے ہی نہیں، ساری زندگی ہم نے لگا دی، ہمارے پاس کیا چیزیں ہیں وہ بتائی۔ بڑی پیاری بات کہی شخص نے کہ انسان کے پاس ایک کتاب دے دی گئی، اس کتاب کے پہلے صفحے پہ لکھ دیا پیدائش، آخری صفحے پہ لکھ دیا موت، باقی کتاب ساری سفید کاپی ہے، وہ پیدائش لکھ دیا اور موت لکھ دیا، درمیانی صفحہ بالکل صفحات بالکل خالی ہیں۔ اب وہ صفحے کے اندر کس نے لکھنا ہے؟ میں نے اور آپ نے لکھنا ہے اس کے اندر کہ ہماری زندگی کیسے گزرنی ہے، میں نے بھی زندگی کارگزاری اس کے اندر لکھنی ہے، میں نے کیسے زندگی گزارنی ہے۔ یہ جب کتاب اللہ کے سامنے پیش ہوگی، اللہ ہمیں بتائے گا میاں یہ تم نے لکھا ہے نا، تم نے، کہ تم نے دنیا کے اندر کیا کچھ کیا ہے، تم لکھ کے لائے ہو نا۔ ایک تو بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سامنے مثال دینے کی سمجھایا جاتا ہے کہ تم یاد رکھو وہ کتاب ہر شخص کے پاس موجود ہوگی، وہ کتاب لکھنے والے ایسے لوگ ہیں جو عادل ہیں، انصاف کرنے والے، ظلم نہیں کرتے، وہ فرشتے اللہ تعالیٰ نے بٹھا کے رکھے ہیں تمہارے کندھوں، ہر چیز لکھ کے دیں۔ لیکن مثال دینے کے لیے وہ کتاب کے اوپر 2 لفظ لکھ دیے گئے، باقی تم نے خود فیل کرنا ہے اس کے اندر۔ سوچو اس کتاب میں ہم نے کیا لکھا؟ سود لیتے رہے، بڑے مزے سے رہتے رہے، بدماشیاں کرتے رہے، مزے سے رہے، لکھیں گے سب لوگ، لکھا جائے گا یہ سب کچھ۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخالفت میں رہے، بڑے مزے میں رہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات توڑتے رہے، بڑے مزے میں رہے، اللہ کے رسول کے ساتھ معاملہ وہ رکھا کہ اللہ کے رسول کی کوئی بات ماننے کو ہم تیار نہیں، بڑے مزے میں رہے۔ یہ تمام خود ہم لکھیں گے نا۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھ کے جنت میں چلے جائیں گے۔ کیسے جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے رگ پٹھے سے واقف ہے، ایک ایک چیز سے ہمارے واقف ہے، اسے معلوم ہے اس بندے کا طرز عمل کیا تھا، اس کی نیت کیا تھی، یہ اللہ سے کتنا ڈرتا تھا، اللہ کے رسول سے کتنی محبت کرتا تھا، پتہ چلے گا، اپنے ہاتھ سے لکھ کے جائیں گے۔ وہ قرآن کے اندر کیا بات ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اللہ تعالیٰ کہہ دے گا
کہ یہ وہ کتاب ہے، اللہ تعالیٰ ایسی کتاب لکھی جو کبھی چھوٹی سے چھوٹی بات کو نہیں چھپاتی، بڑے سے بڑی ذات کو پہنچاتی، سامنے لا دیا جائے گا تمہارے سامنے جو کچھ تم نے کیا ہے. وہاں پہ کسی شخص کی سفارش کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کے اعمال خود بولیں گے، آپ کے پیر بولیں گے، آپ کے ہاتھ بولیں گے، انگلیاں بولیں گی، کان بولیں گے، آپ کی آنکھیں بولیں گی. اس نے مجھے استعمال کیا اللہ تعالیٰ تیرے حکموں کے خلاف، اس سے مجھے استعمال کیا تیرے رسول کے احکامات کے خلاف. کون بچائے گا آپ کو وہاں پہ؟ یہ کبھی دل میں ہماری خیال پیدا ہوا کہ آج ہماری موت اگر آ جائے، مسجد میں بیٹھے نا اللہ کا یاد کرنے کے لیے، اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے بیٹھے ہیں، الحمدللہ بڑی سی بات ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ عصر کی نماز پڑھ سکو گے نہیں، لیکن اس کے لیے تیاری نہیں ہے بالکل. اب جمعے کی نماز میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، بڑے دکھتے دل سے درد دل سے کہتا ہوں، ہم مسجد کے اندر آتے ہیں، جمعے میں نمازیں بھری پڑی ہیں، مسجد کے اندر عصر میں یہی نمازیں خالی ہوتی ہیں. اگر ہمارے دل کے اندر اللہ کی عظمت ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑ لے گا، ایک ایک عمل ہمارے سامنے لائے گا، وہ کتاب ہمارے سامنے رکھ دی جائے گی جو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھی ہے، تو ہم اپنے آپ کے طرز عمل کو تبدیل کریں گے. لیکن وہ یقین ہے ہی نہیں تو تبدیل کہاں سے ہوں گے؟ بھائیو، بہت بڑا غنیمت کا موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کو درست کر لیں. میٹھی میٹھی باتیں آپ کو سنانے کے لیے اور لوگ بہت ہیں، جو میٹھی باتیں کرو، اللہ کے رسول کا نام لیتے رہو، جنت میں چڑھتے جاؤ. اللہ کے رسول کا نام لینے سے یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا، لیکن اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرنے پہ جہنم بھی تو اللہ نے بھرنی ہے نا. وہ کس سے بھرے گا؟ جو لوگ اپنے طرز عمل کے اندر اللہ کے رسول کی مخالفت میں ہیں، اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا ان کو. اور اس کو سمجھ لو، تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ کی توحید، اللہ کے رسول کی رسالت کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کرنے میں تیار ہے. اللہ تعالیٰ تمہاری گناہوں کی معافی مانگا. اور میں ایک اور بڑی پیاری بات کروں، مطلب کتنی غنیمت ہے اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر رحمت. دیکھیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک شخص ایسا ہوگا جس نے ساری زندگی معصیت میں گزاری، گناہوں سے لتھڑا ہوا ہے، اور مثال کیا دی؟ اس کے گناہ اتنے ہیں جو زمین سے آسمان تک سب جگہ اوپر کیے ہوئے ہیں، اتنے گناہ ہیں. وہ کتاب جو میں نے آپ کو بتائی نا، وہ کتاب کے اندر سارے سیاہ کاریاں لکھی ہوئی ہیں، کوئی ایک چیز بھی صحیح نہیں، تمام برائیاں لکھی ہوئی ہیں، تمام وہ آرگومنٹس اس کے خلاف جاتے ہیں. لیکن یہ بندہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایک چیز ڈالتا ہے، موت آنے سے پہلے یہ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، ندامت کا اظہار کرتا ہے، تمام گناہوں سے معافی مانگتا ہے اور سچے دل سے توبہ کرتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس شخص کا حال ایسا ہے جیسے یہ شخص آج ہی پیدا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اسے معصوم بنا دے گا، تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. وہ وقت کب آئے گا جب ہم گناہوں کا ہم اعتراف کریں گے؟ وہ وقت کب آئے گا جب ہم احساس ہمارے دل میں پیدا ہوگا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے. اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے. مانگنے والا تو کوئی ہو، کوئی بڑھ کے اللہ کا دامن تو پکڑنے کی کوشش کرے، کوئی یہ تو کہے کہ صحیح ہے میں اللہ تعالیٰ سے گناہ مجھ سے ہوئے ہیں، میں بڑا گناہ گار ہوں، آج میں معافی مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ میں معاف کرتا ہوں، اللہ معاف کر دے گا. ہمارے پاس اس کی بھی ہمت نہیں ہے. اور پھر دعویٰ یہ ہے، کاش کہ ایسا معاملہ ہو سکتا کہ ہم اپنے مردوں کا حال جان سکتے، کاش کہ ایسا ہوتا کہ ہم جان سکتے کہ قبر کے اندر ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. پھر ہمیں احساس ہوتا کہ واقعی یہ تو بڑی خطرناک بات. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ آخرت میں تمہارے ساتھ کیا حال ہونے والا ہے، تم ہنسنا بھول جاؤ، تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ کبھی نہ آئے. کھانا کھاتے ہو، کھانا ہضم تمہارے پر نہ اتنا غم تمہیں اندر موجود اس کے اندر، لیکن وہ غم ہمیں معلوم نہیں ہے. بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے بندو یہ معاملہ ایسا ہونے کا ہے، لیکن ہم ماننے کو تیار نہیں ہوتے. یقین کب آئے گا؟ جب آنکھیں بند ہوں گی. یقین کب آئے گا؟ جو دنیا کا مال دولت یہیں چھوڑ کے چلے جاؤ گے. میرے اب ایک عزیز فوت ہوئے کچھ دنوں میں، میرے ماموں تھے. اب انہوں نے بڑی محنت کر کے بڑا گھر بنایا، بڑا زبردست یہ گھر بھی بنایا، تمام آسائشیں گھر کے اندر موجود ہیں. 1 مہینے کے اندر ان کا بیٹا فوت ہو گیا، جوان بیٹا، جوان تو نہیں چھوڑا، مجھ سے 8-10 سال چھوٹا ہوگا. چلتے چلتے ہارٹ اٹیک وہ فوت ہو گئے. اس کے 1 مہینے بعد ان کا میرے ماموں بھی فوت ہو گئے. اب ان کا اتنا بڑا، میں ان کے گھر گیا، مجھے احساس، میں دیکھنے لگا یا اللہ دیکھو انہوں نے کتنی محنت کی ہے، کتنا زبردست گھر بنایا ہے، کتنی آسائش ہے، باغ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے. لیکن وہ 2 بندے کہاں ہیں جنہوں نے تمام محنت کری تھی؟ گئے دنیا سے، سب کچھ یہی چھوڑ گئے. اور ان کے لیے چھوڑ کے گئے جو شاید نماز پڑھنے کی بھی روادار نہیں ہے. اور جب یہ ایک تو صدقہ جاریہ ہے نا، آپ نیکی کا کام کرو گے جب تک وہ سانگ کا چلے گا تو آپ کو اللہ تعالیٰ عطا کرتے رہے گا. پھر ایک ایسا صدقہ بھی ہے، اس کو صدقہ نہیں کہنا چاہیے، اینٹی صدقہ کہنا چاہیے، جو آپ نے دنیا کے اندر کمایا چھوڑ گئے، اس کی وجہ سے آپ کی اولاد اللہ تللے کرتی ہے، اس پر عیاشیاں کرتی ہے، تمہارے گناہوں میں اضافہ مسلسل ہوتا جا رہا ہے.
حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.